بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے۔ ناظرین، بلوچستان کے ضلع کلاس سے تعلق رکھنے والے سرجن ڈاکٹر محمد اعظم بنگلزئی نے میڈیکل کی تعلیم کوئٹہ کے بولان میڈیکل کالج سے حاصل کی، مگر انہوں نے اسی کالج کی عمارتوں کی تعمیر میں بطور مزدور کام بھی کیا اور بعد میں اس سے منسلک اسپتال میں سرجن بھی رہے۔ ڈاکٹر اعظم بنگلزئی کی زندگی کی کہانی ہم نے ان کے کلینک میں نہیں سنی، بلکہ ان کے ساتھ ان تمام جگہوں پر گئے جہاں انہوں نے تعلیم کے حصول کے دوران مزدور کی حیثیت سے کام کیا۔ بولان میڈیکل کالج کی پرانی عمارت، جو اب مکمل طور پر کالج کے ہاسٹل میں تبدیل ہو گئی ہے، کے مختلف حصوں کو دکھاتے ہوئے ڈاکٹر اعظم ہاسٹل کے کمرہ نمبر 16 کے سامنے دیر تک کھڑے رہے، جہاں کالج میں داخلے سے لے کر فارغ التحصیل ہونے تک وہ مقیم رہے۔ ان کے موبائل فون میں یہاں مزدوری کرنے کی ایک یادگار تصویر بھی محفوظ ہے، جس میں ان کے ہاتھ میں بیلچہ ہے۔ نئے بولان میڈیکل کالج، اس کے ہاسٹلز اور بولان میڈیکل کمپلیکس اسپتال کی عمارت جہاں وہ مزدوری کرتے رہے، وہاں ہمیں لے جانے کے بعد وہ ہمیں اس مقام پر لے گئے جہاں ان کے ایک دوست نے ایک دن مزدوری کرتے ہوئے ان کی تصویر لی تھی۔ یہ عجیب حسن اتفاق تھا کہ جب اس جگہ پر ہمیں لے کر گئے تو وہاں پر ایک عمر رسیدہ شخص اور ایک نوجوان مزدوری میں لگے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر اعظم نے اپنی پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے عمر رسیدہ مزدور کے ہاتھ سے بیلچہ لے کر ریڑھی میں مٹی بھی بھری۔ ڈاکٹر اعظم بنگلزئی نے بتایا کہ وہ ڈاکٹروں سے بہت زیادہ متاثر تھے اور ڈاکٹر بننا چاہتے تھے۔ کلاس سے مجھے میڈیکل کی سیٹ مل گئی، لیکن میڈیکل کی تعلیم کے اخراجات کے حوالے سے میں اپنے والد پر بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا، جو محکمہ ریلویز میں ملازم تھے۔ میں نے سوچا کہ کوئی پارٹ ٹائم کام شروع کروں تاکہ کالج اور ہاسٹل کی فیس اور دیگر اخراجات پورے کر سکوں۔ چنانچہ اس وقت کالج کے ساتھ نئے بولان میڈیکل کالج اور بولان میڈیکل کمپلیکس ہسپتال کی عمارتوں پر کام جاری تھا، اور یہ ہاسٹل سے صرف چند قدم کے فاصلے پر تھے، اس لیے میں نے وہاں محنت مزدوری کے لیے ذہن بنایا۔ میں وہاں ٹھیکیدار کے پاس گیا اور ان سے درخواست کی کہ انہیں ایک شفٹ میں کام دیا جائے، تو انہوں نے مجھے میری خواہش کے مطابق کہا کہ آپ شام کی شفٹ میں آ جائیں۔ اس طرح میں نے وہاں ایک مزدور کی حیثیت سے کام کا آغاز کیا۔ انہوں نے بتایا کہ میرے والد نے کافی منع کیا کہ آپ کام نہیں کریں بلکہ پڑھیں، لیکن میں نے اپنے ابو کو منع کیا اور کہا کہ میں اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے محنت کروں گا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ دن کو کالج میں پڑھتے اور پھر شام کو زیر تعمیر عمارت جاتے جہاں ان کا روپ مزدور کا ہوتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح رات گئے تک محنت مزدوری کرنے کے بعد تھوڑا بہت آرام کرتے اور اس کے بعد پھر کلاس اور لائبریری میں ہوتے۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت ان کی دہاڑی 30 روپے ہوتی تھی اور اس طرح تعلیمی اخراجات پوری کرنے کے لیے اچھی خاصی رقم بنتی تھی۔ انہوں نے بتایا چونکہ مزدوری میری مجبوری تھی اور میرا اچھا خاصا وقت مزدوری پر صرف ہوتا تھا، اس لیے میری کوشش ہوتی تھی کہ مزدوری کے دوران بھی کچھ پڑھا کروں، اس لیے اپنی کتابیں بھی ساتھ لے جاتا۔ ڈاکٹر اعظم بنگلزئی نے کہا کہ ایک دن میں ریت اور سیمنٹ کے مکسچر سے بھری ریڑھی جب عمارت میں اوپر لے جا رہا تھا تو ریڑھی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ بدقسمتی سے اس وقت ٹھیکیدار بھی وہاں موجود تھا۔ ٹھیکیدار ریڑھی کو گرتے اور سیمنٹ کو ضائع ہوتے دیکھ کر غصے میں آ گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ٹھیکیدار نے مجھے کہا کہ آپ کو تو کام کرنا نہیں آتا، اس لیے آپ کام چھوڑ کر چلے جائیں۔ میں نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ وہ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے مجھے کام سے نکال دیا۔ ڈاکٹر اعظم بنگلزئی کے مطابق انہوں نے ٹھیکیدار سے کہا کہ اگر مزید کام کرنے نہیں دیتے تو بے شک مت کرنے دیں، لیکن کم از کم اس روز کی دہاڑی تو پوری ہونے دیں۔ لیکن وہ سیمنٹ کے ضائع ہونے پر اتنا ناراض تھا کہ مجھے دہاڑی پوری نہیں کرنے دی، بلکہ آدھی مزدوری یعنی 15 روپے دے کر فارغ کر دیا۔ ڈاکٹر اعظم نے بتایا کہ بعد میں انہیں ریڈیو پاکستان پر خبریں پڑھنے کا موقع ملا اور ریڈیو کے ساتھ ساتھ پی ٹی وی والوں نے بھی انہیں خبروں کا ترجمہ کرنے اور پڑھنے کے لیے بلا لیا۔
جس سے ان کے اخراجات پورے ہوتے رہے۔ سرجن اعظم بنگل زئی نے کہا کہ جنرل سرجری میں ایم ایس کرنے کے بعد سرجن کی حیثیت سے ان کی تقرری بولان میڈیکل کمپلیکس ہسپتال میں ہوئی۔ ایک دن میری او پی ڈی میں ڈیوٹی تھی تو میں نے دیکھا کہ وہی ٹھیکیدار اپنے بیٹے کے ساتھ ایک پرچی لے کر میرے پاس آیا۔ ٹھیکیدار بوڑھا ہو گیا تھا، میں نے اسے پہچان لیا لیکن وہ مجھے نہیں پہچانتا تھا۔ میں نے اس کا نام لیا اور اسے اپنے پاس بلایا تو وہ حیران ہوا کہ یہ شخص کس طرح مجھے جانتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ٹھیکیدار ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے وی آئی پی پروٹوکول دیا، جس پر ٹھیکیدار نے ان سے پوچھا کہ وہ انہیں کس طرح جانتے ہیں۔ اعظم بنگل زئی نے بتایا کہ ٹھیکیدار کو وہ بہت زیادہ تو یاد نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے کئی باتیں یاد کرائیں تو وہ کام سے نکالنے کی بات پر رو پڑے اور کہا کہ میں نے آپ کو کام سے نکال کر ظلم کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے ٹھیکیدار کو بتایا کہ آپ نے کوئی ظلم نہیں کیا، کیونکہ ویسے بھی وہ میری منزل نہیں تھی، بلکہ میری منزل یہ تھی جہاں آج میں پہنچا ہوں۔ ڈاکٹر اعظم نے بتایا کہ جب وہ جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کراچی میں پوسٹ گریجویشن کر رہے تھے تو ایک رات انہیں ایک خاتون کا آپریشن کرنا پڑا۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ جس وقت وہ آپریشن کر رہا تھا تو مجھے کوئٹہ سے فون آیا اور بتایا گیا کہ کوئٹہ میں آپ کی والدہ کو ایمرجنسی میں ہسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ دوسرا عجیب اتفاق یہ تھا کہ جس خاتون کے میں آپریشن کر رہا تھا وہ معدے کے زخم کی مریضہ تھی، جبکہ میری والدہ بھی اسی بیماری میں مبتلا تھی۔ جب میں آپریشن کر کے باہر نکلا اور والدہ کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ وفات پا گئی ہیں۔ اگرچہ میں فرض کی بجاوری کے باعث اپنی والدہ کا آخری دیدار نہیں کر سکا، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اس دوران میں نے ایک خاتون کی زندگی بچائی۔ ڈاکٹر اعظم بنگل زئی کا کہنا تھا کہ جب بھی وہ نئے بولان میڈیکل کالج، اس کے ہاسٹل اور بولان میڈیکل کمپلیکس کی عمارتوں کے سامنے سے گزرتے ہیں تو فخر محسوس کرتے ہیں کہ مجھے یہاں سے گزرتے ہوئے ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ان عمارتوں میں میری محنت اور پسینے کی خوشبو ہے۔ ناظرین، یہ کہانی ان لوگوں کے لیے موٹیویشن ہے جو اس دنیا میں کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اگر وہ ہمت اور جرأت سے کام لیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ ناظرین، اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔